الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے. درود و سلام
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جنہوں نے امت مسلمہ کو اطمینان، سکون اور انتہائی پرمغز پرکیف زندگی گزارنے کا ایک بہترین گر اور طریقہ شکر کے ذریعے دیا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی میں اطمینان کو برتے رہے۔ عزیزان گرامی، ایک معروف مقولہ ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان اپنی تکالیف اور پریشانی کا سارے کا سارا جو بوجھ ہے وہ معاشرے پر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات پر ڈالتا ہے۔ اگر حقیقت کی دنیا میں دیکھا جائے تو انسان اطمینان، سکون اور پرمغز زندگی گزار سکتا ہے اگر وہ اپنے خیالات میں، اپنی سوچوں میں اس بات کو شد و مد کے ساتھ شامل کر لے کہ جو بھی حالات ہیں، جس بھی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے ہاں اسی کی قبولیت تھی اور اللہ نے ہمارے لیے اسی کو بہتر سمجھا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ جب یہ شکر والا کلمہ، شکر والا مزاج ایک مسلمان کا بن جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ اسی مسلمان کو ہی ہوتا ہے، اسی انسان کو ہوتا ہے۔ اور اسلام میں شکر کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کے فوائد بہت سے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات، شکر کی اہمیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء و مکہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے مجھ پر یہ بطحاء اور مکہ کی وادیوں کو سونے کی بنا دینے کی پیشکش کی، اور کہا ہے پیارے نبی، ہم آپ کے لیے ان وادیوں کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قلت یا رب، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ہے میرے پیارے اللہ، میری خواہش یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، میں ایک دن سیر ہو کے کھاؤں، خوب کھاؤں، اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا جِعْتُ
جس دن میں بھوکا رہوں تضرعت الیک وذکرتک، پیارے اللہ اس دن میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں، آپ سے مانگوں، آپ کا ذکر کروں اور آپ مجھے دیں۔ جب اللہ آپ مجھے دے دیں فَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، جس دن آپ مجھے پھر میرے گڑ گڑانے اور مانگنے کی وجہ سے دے دیں، میں آپ کا شکر ادا کروں، آپ کی تعریفیں کروں۔ حضرت و محترم، صحیح مسلم کی دوسری روایت، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیرضی عن العبد، اللہ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں، اپنے بندے سے اس عمل کو لے کر انتہائی راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ کس بات سے؟ ان یأکل الاکلۃ، وہ انسان، وہ مسلمان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ فیحمدہ علیہا، اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرے۔ حضرت و محترم، اور اگر سورۃ ابراہیم کی ان آیات کی تلاوت کی جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے، جس میں اللہ نے زمین و آسمان کے تمام نظام فلکیات کو، زمین کے سارے سسٹم کو، آسمان کی بلندیوں کو، سمندر کی گہرائیوں کو، اس کی لہروں کو، اس کے کناروں کو، اللہ نے تمام قسم کی تمام نعمتوں کو، آسمان سے پانی اور بارش کے برسنے کو اللہ بیان فرما کے کہتے ہیں مسلمانوں، اے انسانوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں میں نے تم کو ہر اس چیز سے نوازی ہے جس کا تم نے سوال کیا تھا۔ سوال کرنے سے مراد جس چیز کی ہمیں چاہت تھی، ہمیں ضرورت تھی، ہماری زندگی کے لیے ہمیں اس کا علم تھا کہ نہیں تھا، ہمیں اس کا ادراک ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہر اس چیز سے نواز دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی، ہمیں چاہت تھی، اور وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ اللہ فرماتے تم ان کو گن نہیں سکتے، اور حالت یہ ہے نعمتیں اتنی زیادہ، مانگی بھی نہیں ہے، اللہ نے عطا بھی کر دی، اور اتنی زیادہ ہے کہ گن بھی نہیں سکتے۔ مسلمان کی حالت یہ ہے، انسان کی حالت یہ ہے ان الانسان لظلوم کفار، کہ وہ انسان اس کے باوجود بھی ناشکرا بھی ہے، اپنے آپ پر ظلم بھی کرنے والا ہے۔ حضرات و محترم، اللہ کی نعمتیں جب اتنی زیادہ ہیں تو اللہ نے ان نعمتوں کے استعمال پر اللہ نے سوال بھی کرنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنے نعمتوں کے بارے میں سوال فرمائیں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یہ تینوں زمین پر چلنے والی سب سے بہترین ہستیاں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور سید الاولین والآخرین، سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ایک پیارے ساتھی صحابی ابو الحیثم الانصاری کے گھر جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس کے گھر جائیں گے، اس کے مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں گے۔ گھر پہنچے، دروازہ نوک کیا، گھر سے آواز آئی کہ انصاری صحابی وہ تو گھر نہیں ہے، وہ تو قریب ہی کہیں پانی لینے گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ باتیں چل رہی ہیں، ابو الحیثم انصاری بھی تشریف لے آتے ہیں اور فوراً پانی کا مٹکا سائڈ پہ رکھا۔ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ کا نبی میں حاضر، میرے لیے سعادت مندی کی بات، آپ میرے گھر میں تشریف لائے، مجھے حکم فرماتے ہیں میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ اللہ کا نبی فرمائیے میں آپ کے لیے فدا ہوں، فدا کا ابی و امی، فدا کا روحی و جسدی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان میری روح آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو الحیثم رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی میرے ساتھ تشریف لائیے۔ ابو الحیثم الانصاری قریب ہی اپنے خوبصورت اور
پھلوں کے سے لدے ہوئے درختوں سے کے باغ میں آپ کو لے کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ ٹھنڈی چھاؤں میں ابو الہیثم نے جگہ بنائی، وہاں پر آپ کو بٹھایا۔ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما تشریف رکھتے ہیں، آپ کے سامنے تازہ اور ٹھنڈا پانی پیش کیا، خوبصورت کھجوریں پیش کی اور آپ کے مہمان نوازی فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں، پانی تناول فرما رہے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں ھذا والذی نفسی بیدہ، او میرے پیارے ساتھیوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، من النعیم التی تسألون، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے سوال کرنا ہے۔ یوم القیامہ ظل بارد ورطب طیب وماء بارد، یہ ٹھنڈا سایہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے اور خوبصورت اور بہترین کھجوریں ہیں۔ اللہ نے قیامت کے دن ان کے بارے میں ضرور سوال کرنا ہے۔ اور حضرات محترم، یہی اللہ کے نعمتوں کا، اس کا شکریہ، اس کا جذبہ ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کے فوائد سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ تو شکر ایک ایسی اللہ کی دی ہوئی توفیق اور عبادت ہے جو انسان کو دنیا میں فائدے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، اس پر اپنے آپ کو پیش کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، نون ثقیلہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی زبان میں، جس میں انتہائی زیادہ تاکید کا معنی ہوتا ہے، تمہیں ضرور بھی ضرور نعمتوں کی اضافے اور برکت سے نواز دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، دنیا و آخرت میں میرا عذاب بڑا سخت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت محترم، اسی طرح ایک انسان وہ ایک فرد ہو، بحیثیت فرد ہو، بحیثیت قوم، اگر شکر گزاری کو چھوڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اللہ فرماتے ہیں ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں جس بستی پر ہر طرف سے رزق تھا، وافر رزق تھا، اطمینان تھا، امن تھا، سکون تھا، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہوا کیا، اللہ نے نعمتوں کو چھین لیا اور بھوک ان پر مسلط کر دی گئی، اور جو امن تھا، اطمینان تھا، اس کو چھین لیا گیا۔ پھر کیا ہے؟ بد امنی، جو ایک انسان کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے معاشرتی ناسور، جو انسان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اللہ ایسے عذاب اس شخص پر، اس قوم پر مسلط فرما دیتے ہیں جو ناشکری کے کلمات کو، ناشکری کے رویوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ قوم سبا کا ذکر فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جنتان عن یمین و شمال، اللہ فرماتے ہیں وہ قوم سبا جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا، وہ باغات کی بستی، باغات کی جگہ جہاں پر اللہ نے دائیں بائیں ہر طرف باغات ہی باغات تھے، اور ان پہاڑوں کے سلسلے ایسے تھے جہاں پر پانی جمع کرنا، پانی کو روکنا اور پانی کا استعمال میں لانا انتہائی آسان تھا، لیکن اس قوم نے اللہ کی شکر گزاری نہیں کی۔ اللہ نے پھر اسی پانی کو، جس پانی کے راستے اللہ نے انتہائی آسان بنائے تھے، جس پانی کے راستوں کو اللہ نے انتہائی فائدہ مند بنایا تھا، جس کے لیے محنت کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑتی تھی، اللہ نے اسی بارش کے ذریعے سے، اسی پانی کے بہاؤ اور تیز رفتاری کے ذریعے سے ان کے باغات کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا جو مشہور واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 آدمی، ایک کو کوڑ کی بیماری تھی، جسم انتہائی لاغر اور انتہائی زیادہ وہ خراب ہو چکا، دوسرا وہ آدمی
جس کے سر پر بال نہیں تھے، گنجا تھا، تیسرا آدمی جو آنکھوں سے نبینا تھا۔ تینوں ہی مصیبت زدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور آ کر کہا کہ آپ کو اپنی کوئی خواہش بیان کریں۔ مختصر ہم اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، اس نے کہا لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میں لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتا، میں اس بیماری سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس بیماری کو ختم کیا، تندرست و توانا۔ گنجے کے اس کو پوچھا تو اور کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس اونٹ ہونے چاہیے، اونٹوں کا ریوڑ ہونا چاہیے۔ ایک اونٹنی اس کو دی جو حاملہ تھی، اللہ نے اس میں برکت دی، وہ اونٹوں کا ریوڑ بن گیا۔ دوسرا وہ آدمی جو سر سے گنجا تھا، اس نے کہا، اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا بال چاہیے، خوبصورتی نہیں ہے، لوگوں میں ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہے۔ سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے بال کی نعمت سے نوازا اور پوچھا دنیا کی نعمتوں میں سے کیا چاہتے ہو؟ کہا گائے چاہیے۔ ایک حاملہ گائے اس کو دی، اللہ نے اس میں برکت دی اور گائے کا بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ تیسرے آدمی سے پوچھا جو آنکھوں سے نبینا تھا، کہا آنکھوں کی بنائی چاہتا ہوں، دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کی رعنائیاں ہیں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا کی خوبصورتیاں ہیں۔ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے بنائی کو واپس دیا۔ پوچھا تم دنیا کے نعمتوں سے کیا چاہتے ہو؟ کہا بکریوں کا ریوڑ چاہتا ہوں۔ ایک حاملہ بکری دی، اللہ نے برکت دی، بکریوں کو ریوڑ بن گیا۔ ایک وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد فرشتہ دوبارہ آیا اور آ کر اس آدمی سے جس کو کوڑ کی بیماری تھی، ان کو اونٹنیوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، کہا اللہ کے نام سے ایک اونٹنی ہی دے دو، کچھ اللہ کے نام کا دے دو، اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ وہ کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کس سے بات کر رہے ہو؟ خاندانی رئیس ہیں ہمیں تو یہ خاندان سے ملا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ شخص اللہ کی نعمتوں کی ناشکری میں اور اپنی حد میں اپنی اوقات سے ایسا باہر نکلا کہ جو اللہ نے نعمتیں دی تھی اس نعمتوں کا ہی انکاری نکلا، رلٹ کے نکلا۔ فرشتے نے پھر اسی طرح وہی ہاتھ پھیرا، اللہ کی اذن اور اس کی اجازت سے اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیا۔ اسی طرح گائے والے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے بھی کہا یہ کون سی بات کر رہے ہو؟ یہ خاندانی رئیس ہے، خاندان سے ملا سب کچھ، اپنے محنت سے کمایا، اپنی حد اور اوقات سے باہر نکلا، رزلٹ کا نکلا، اپنی پہلی حالت میں لوٹایا۔ وہ بکریوں والے کے پاس جو آنکھوں سے نبینا تھا، آنکھوں سے بنائی جا چکی تھی، آنکھوں کی بنائی لوٹ آئی تھی، کہا اللہ کے نام کا کچھ دو۔ وہ فوراً کہتا ہے ہاں، اس اللہ نے جس نے مجھے نوازا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، حقیقت ہے کہ دنیا کی خوبصورتیاں دیکھنے کے قابل نہیں تھا، اللہ نے دنیا کی خوبصورتی کو دیکھنے کے قابل بنایا ہے۔ اب آج یہ میں حق اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق یہ حق رکھتی ہے کہ میں اس کو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دوں، اور کہا جو چاہتے ہو لے جاؤ۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ کے بندے، یہ آپ کا امتحان تھا، اللہ آپ کا مال آپ کو مبارک بنائے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دو بھائی جو اس امتحان میں ناکام ہو چکے، ان کو سزائیں مل چکی ہیں، اللہ آپ کے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات و محترم، اس واقعے سے ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا سبق وہ شکر کا آنا چاہیے۔ دوسری بات، ایک انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، ہمیشہ زبان سے، افعال سے، اپنے دل سے کبھی بھی ایسی بات، ایسی سوچ، ایسا کام نہیں سرزد ہونا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہا ہو۔ الکبر ردائی، اللہ فرماتے ہیں تکبر، بڑائی میری چادر ہے، جو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کروں گا میں اللہ اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ حضرت محترم، اور ایک مسلمان اگر شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کا یہ اعلان ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم۔ اے لوگو، اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ ہاں، ان شکرتم وآمنتم، اللہ کی بات کو مانتے رہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اللہ تمہیں عذاب دینے والے نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو انسانوں کی انتہائی قدردان ہے۔ اللہ انسانوں کو خوب جانتے ہیں کون کس کیٹاگری کا آدمی ہے، اور اللہ اس کیٹاگری کے لحاظ سے
خوب قدردانی اور اس کا خوب لحاظ رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور یہی وہ شکر ہے، اگر انسانی زندگی میں اس کو نہ لایا گیا تو کل قیامت کا دن ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ یا ابن آدم حملتک الابل۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ایک مسلمان اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، تمہیں میں نے بہترین سواری دی تھی، بہترین تجھے سواری دی تھی، تیری شادی کے لیے بہترین خاندان کا، خوبصورت خواتین کا اہتمام کیا تھا، اے میرے بندے تجھے اب تیرے خاندان کا رئیس بنایا تھا، تجھے بڑا بنایا تھا، معاشرے میں عزت دولت اور شہرت سے بہترین نوازا تھا۔ این شکر ذالک، اور ان ساری نعمتوں کا شکر کہاں ہے؟ تیرے نامہ اعمال میں اس کا شکر تو نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے؟ حضرات و محترم، آج ہمیں اس سوال کا جواب سوچنا ہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا، یہ دولت دی تھی، یہ مال دیا تھا، جوانی دی تھی، ہر چیز دی تھی، اور بتا تیرا شکر کدھر ہے؟ تو آج ہم نے اس شکر کو کرنا ہے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں ہی وہ نعمتیں لکھ دے جو اللہ نے قیامت کے دن ہمیں دینی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات ولد العبد، ایک آدمی کا بیٹا فوت ہوا تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اور میرے فرشتوں تو نے میرے بندے کے بیٹے کو قبض کر لیا؟ قالوا نعم، اللہ ہم نے تو اس کی جان قبض کر لی، چھوٹا سا بیٹا تھا، ہم نے اس کو فوت کر دیا۔ اللہ پھر پوچھیں گے، اور میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو، حدیث کے لفظ ہے، میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو، اس کے دل کے چین کو قبض کر لیا؟ حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں کہ قالوا نعم، اللہ ہم نے تو کر لیا۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ میرے بندے کا کیا رویہ تھا، کیا احساسات تھے، اس کا رد عمل کیا تھا؟ فرشتے کہیں گے اللہ اس نے صرف ایک ہی کلمہ بولا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں بھی تیرا، میرا بیٹا بھی تیرا، میرے پاس جو ہے وہ سب کچھ تیرا، تیری امانت ہے، تو اس کو لے گیا تو مجھے بھی لے جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ فرمائیں گے ابنو، اے میرے فرشتوں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اس گھر کا، اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو، تعریف کا گھر۔ حضرات محترم، اگر دنیا کی زندگی میں شکر گزاری کریں گے تو اللہ، ابھی ہم دنیا میں ہیں، زمین پر چل پھر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے شکر کرنے والے کے لیے بیت الحمد بن چکا۔ اگر ایسا نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لینا ہے این شکر ذالک، اے مسلمان اس نعمتوں کا شکریہ کہاں ہے؟ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کے لیے تمام کے تمام معاملات انتہائی خوبصورت ہے، اس کو اگر آسانی پہنچتی ہے شکر کرتا اس کے لیے بہتر ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تب بھی وہ صبر کرتا اس کے لیے وہ بھی بہتر ہے۔ حضرات و محترم، سمجھنے کی، سمجھانے کی بات یہ ہے کہ آخر شکر کس چیز کا نام ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا اثر اس کی زبان پر ظاہر ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ انسان اپنی زبان سے ظاہر کرے، جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، صبح اٹھے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کھانا کھائے الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، گھر سے نکلے الحمدللہ، تمام دعائیں جو مسنون ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ کی نعمتوں پر قدم قدم پر اپنے منہ سے، اپنی زبان سے شکریہ ادا کیا جائے۔ اور دوسری بات، اور شکر کا تعلق دل سے بھی ہے، وہ شکر دل پر بھی ظاہر ہو، دل پر بھی دوسروں تمام لوگوں کی محبت سے اللہ کی محبت اس کے دل پر غالب ہو، کیوں؟ وہ اس کا محسن حقیقی ہے، اس کا مربی ہے، وہ اللہ اس کا خالق و مالک اور داتا ہے،
وہ سب کچھ کرنے والا جب محسن حقیقی وہ ہے تو اس کی محبت انسان کے لیے سب سے بڑی ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات کہ اس اللہ کی نعمتوں کا شکر اس کے اعضاء پر، اس کے جسم پر بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ انسان فرما برداری کرے اور نافرمانی نہ کرے۔ اور اسی طرح عزیزان گرامی، یہ شکریہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام نعمتیں، اچھا پڑوسی ملا اللہ تعالیٰ شکر ہے، اچھی اولاد ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے، والدین کی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ نے خوبصورت ماحول دیا، مسجد دی اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ نے بہترین معاملات دیے اللہ تعالیٰ شکر ہے، ہر چیز پر شکر۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی صحیح عبادت کرنا چاہو تو اس کے صحیح بندے بننا چاہتے ہو، پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے واشکروا للہ، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ حضرت محترم اسی طرح اللہ سے دعائیں بھی کیا کریں۔ ابو داؤد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو تیرے لیے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، تجھ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی ہی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا ہوا اور فرماتے ہیں معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ محب اور محبوب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے محبت کے عروج میں خوبصورت باتوں کے ساتھ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر معاذ سن تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، اوصی کا یا معاذ لا تدعن فی کل دبر صلاۃ، اے معاذ ان کلمات کو ہر نماز کے بعد لازم پکڑ لے، کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ آپ کے ذکر پر، آپ کے شکر پر اور عبادت کی خوبصورتی پر میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ از خود میں عبادت صحیح کر سکوں، اپنے وقت پر کر سکوں، اللہ میں نہیں کر سکتا، مجھے توفیق سے نماز دے، میں شکریہ ادا کروں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ مجھے شکریہ کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔